GJ10 چائنا کا وہ تباہ کن اور جدید ڈرون جس کی خبریں آج کل زبان زدے عام ہیں، لیکن اس ڈرون سے ریلیٹڈ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ اس ڈرون کو بہت جلد JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، اس ڈرون کے بڑے چرچے ہیں، اس ڈرون کی خصوصیات کے بارے میں بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس ڈرون کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعی اس کے چرچے بہت ہیں، کیونکہ امریکہ اور چین دو ایسے ممالک ہیں جو کہ اسلحے کی دور میں آگے پیچھے ہیں۔ اب امریکہ نے جب سے اس کی بوئنگ کمپنی نے 47X بنایا، تو اس کے بعد سے 47X آ گیا GJ11 کے مقابلے میں، یعنی دونوں کے میں تقریباً تمام خصوصیات ایک جیسی تھیں۔ اب ان کے پاس 11 تھا، ان کے پاس 47 نمبرز ہیں، یہ وہ تھا۔ تو چین نے ایک نئے ڈرون پر کام شروع کر دیا جو کہ نیا ورژن ہوگا اسی GJ11 کا، لیکن اس کو نام انہوں نے ایکس کا دیا، اور یہ جان بوجھ کر دیا گیا ہے، ایکس کا نمبر ہے تاکہ کاٹ دیا اس نے سب کو۔ اگر ایکس کا آپ شیپ دیکھیں تو وہ بالکل کراس کی شکل میں ہوتی ہے، تو اس نے کاٹ دیا۔ GJ10 آپ نے صحیح لفظ بولا، یہ ٹھیک ہے کہ ایکس اس کا نام رکھا گیا ہے، لیکن یہ اس بوئنگ B-47 کے مقابلے سے ذرا اوپر کا اسٹیلتھ ڈرون ہے، جو کہ اسلحے سے لیس ہوگا۔ نہ صرف اسلحے سے لیس ہوگا بلکہ اس میں وہ جدید ریڈار ایوانک سسٹمز ہوں گے جو کہ فائٹر پلین کے ساتھ انٹیگریٹڈ کیے جا سکتے ہیں، جس پر آپ نے JF-17 کے متعلق بات کی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کے پاس جو ڈرونز کی قسمیں ہیں وہ اس میں بوئنگ 45 بھی ہے، اس میں باقی بھی ہیں، لیکن ان کے لڑاکا جو ڈرونز ہیں وہ وہی ہیں جن کو وہ B-47 کہتے ہیں، یعنی بوئنگ 47X۔ اور اب جو چین ہے اس نے اپنا ایکس لانچ کر دیا ہے۔ اس کا پروٹوٹائپ جو ہے اس کا مظاہرہ انہوں نے کر لیا، یعنی اس کو اڑا کر دیکھ لیا ہے، فلی لوڈڈ کر کے اس میں تمام اسلحہ جو ہے وہ دے کر 42 میٹر کا اس کے ونگز ہیں، ٹیل لیس یہ ڈرون ہے۔ اسٹیل ٹیکنالوجی ہے، نہ صرف اسٹیل ٹیکنالوجی ہے بلکہ اس کے اندر ریڈارز کو بلیک آؤٹ کرنے والا جو ہے مواد وہ بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی یہ ریڈارز میں بالکل نظر ہی نہ آئے۔ تو یہ ایک ایسا ڈرون بنا لیا ہے انہوں نے جس سے ان کی بحری اور بری قوت جو ہے اس کو تقویت ملے گی۔ یہ میں نے کیوں لفظ بولا ہے بحری اور بری، وہ اس لیے کہ امریکہ کا جو 47B ہے وہ بھی ایک اسٹیل ٹیکنالوجی کا ہے، لیکن اس کو امریکن نیوی کے لیے جو ہے استعمال، یعنی ان کے میرینز کے لیے جو ہے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ بری میں وہ کام نہیں آتا، اس کے لیے ان کے دوسرے ڈرونز ہیں۔ تو چین نے اس میں یہ نیا کام کیا کہ اس میں ایئر ٹو سرفیس میزائل جو ہیں وہ بھی شامل کر دیے، اور اس طرح سے یہ اب نہ صرف بحریہ کے لیے استعمال کیا جا سکے گا بلکہ بری افواج کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، اور فضائیہ کا تو یہ ہوگا ہی۔ اب آ جائیں جہازوں کے ساتھ اس کی انٹیگریشن کی طرف، جو آپ کا JF-17 تھنڈر پر بار بار دھیان جا رہا ہے اور آپ میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈرونز کو انٹیگریٹڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے قیمتی پائلٹس کی جانیں بچا سکیں، کیونکہ یہ ڈرونز جو ہیں یہ نان پائلٹس ہوتے ہیں، یعنی ان میں پائلٹس موجود نہیں ہوتے، بے پائلٹ کا جہاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ کے پاس ایئر ٹو ایئر میزائل بھی موجود ہو جو کہ ان ڈرونز پر موجود ہے، اور اس کی بے کے اندر یعنی اس کے پیٹ کے اندر جو ہے یہ میزائل بھی موجود ہیں، اور اس کو آپ کا پائلٹ یعنی شاہین جو ہے وہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو لینڈ سے بھی اور جہاز سے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے مجھ سے پوچھا بھی اور آپ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اس کو پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ کب انٹیگریٹڈ کیا جائے گا۔ دیکھیں، اب اس بات کو ذرا سمجھ لیں، یہ ہے چائنا کی ہینگڈو کمپنی جس نے یہ ڈرون بنایا ہے، اور جو JF-17 تھنڈر ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ دوسری کمپنی ہے جینگڈو، لیکن یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ چائنیز جو ایویشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کو بولتے ہیں ایویشن انڈسٹری آف چائنا، AVIC کے لفظ سے اس کو کیا جاتا ہے، یہ اسی کے انڈر آتی ہیں، ایک ہی کمپنی کے انڈر آتی ہیں۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نئے ایکس کو یعنی اس نئے GJ10 کو
J-20 جو کہ ان کا ڈریگن ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ کرنے کی کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ اس کے ساتھ اس کے متحد کے طور پر چلے گا، اور اگر اس پر کبھی برا وقت آئے گا تو یہ سب سے پہلے اپنی جان دے دے گا۔ یہ ایک ایسا ڈرون ہوگا جو اس کے آگے چلے گا، اسی کے کنٹرول میں ہوگا، لیکن یہ نہ صرف جو آپ کے جو زمین پر کسی کا رڈار ہے یا فضا میں جہازوں کے رڈار ہیں ان کو بھٹکائے گا، تاکہ آپ کا جہاز جو ہے وہ اس پر کام کر سکے۔ اب یہ میں نے جب اس پر ریسرچ شروع کی کہ یار اس کو پاکستان میں کب انٹیگریٹڈ کیا جائے گا، تو جو میرے تک اطلاعات آئی وہ یہ تھی کہ J-10C کے ساتھ تو یہ اس کو فوری طور پر ہی انٹیگریٹڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں کی جو ریڈارز ہیں یا وارننگ سسٹمز ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، لیکن JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے اس میں مزید کچھ تبدیلیاں کرنا پڑیں گی، تب جا کر یہ انٹیگریٹڈ ہوگا۔ لیکن JF-17 بلاک 4 میں پہلے سے ہی یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کی جائے گی۔ اس لیے جو JF-17 تھنڈر بلاک 4 ہے جو کہ 5th جنریشن کا جہاز ہوگا، جیسے مائٹی ڈریگن ہے J-20 اسی طرح کا جہاز ہوگا، اسی اسٹیل ٹیکنالوجی کا ہوگا، اس کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ ہوگا۔ لیکن یہ اب پاکستان پر چھوڑا گیا ہے کہ اگر پاکستان چاہے کہ اس کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ انٹیگریٹڈ کیا جائے تو اس جہاز میں جو تبدیلیاں کی جانی متوقع ہیں، جو اس میں سسٹمز کو تبدیل کیا جانا ہے تاکہ اس کا ڈیٹا لنک کر دیا جائے اس کے ڈیٹا کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ لیکن JF-17 بلاک 4 میں ایسی تبدیلیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی ایجاد چین کی ہے، ایک ایسا ڈرون ہے جو اگر پاکستان میں JF-17 بلاک 4 جب ہم اڑتا ہوا دیکھیں گے تو اس کے ساتھ یہ بڑے ونگز والا بنا ٹیل کے، یعنی اس کی دم نہیں ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اب ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ جب اس کے پروٹوٹائپ کو اڑایا گیا ہے تو اس کے ونگز کے اوپر جو ہے کسی قسم کا کوئی میزائل نظر نہیں آیا ہے۔ یہی اس کی خوبی ہے کہ اس کے ونگز کے اوپر کوئی میزائل نہیں۔ اس سے پہلے جو آپ نے ترکش ڈرونز دیکھیں، آپ نے دیکھا ان کے ونگ کے اوپر بھی میزائل لگے ہوتے ہیں، امریکنز بھی ہیں، لیکن چائنیز نے یہ کمال کیا کہ اس کے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بڑھانے کے لیے اس کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے، اس کا تمام جو اس کا انر بے ہے اس کے اندر ہے، اور بوقت ضرورت اس میں سے نکالا جا سکتا ہے میزائلز کو اور فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں گلائیڈڈ بامز جو ہیں وہ بھی ہیں، تاکہ اگر بنکرز ہیں، ٹینکس ہیں، ان کو بھی اڑایا جا سکے یا ان کو تباہ کیا جا سکے۔ تو یہ ایک ایسا ڈرون بن گیا ہے جو آنے والے وقت میں جہازوں کی، میں سمجھتا ہوں جہازوں کی جو ہے وہ جگہ لے گا۔ اور اس کی سپیڈ کے متعلق آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ ماک 1 سے اوپر کی سپیڈ ہے۔ اس وقت جو سپیڈ دی جا رہی ہے وہ GJ-11 کی سپیڈ دی جا رہی ہے، جو کہ 1150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہے، لیکن یہ اس کا اگلا ورژن ہے میرا اپنا، یہ 1.5 پر چلا جائے گا، یعنی یہ 1500 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے جائے گا۔ تو یہ ایک اچھا خاصا فائٹر پلین ہوگا جو اٹیکنگ جہاز کے طور پر ایئر فورس کو جو ہے دستیاب ہوگا۔ پہلے یہ لازمی بات ہے چائنیز ایئر فورس کو دستیاب ہوگا، اور اس کے بعد یہ پاکستان میں بھی آ جائے گا، اور JF-17 تھنڈر بلاک 4 جو ہے JF-17 تھنڈر کا اس کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ بھی ہو جائے گا، اور اگر چاہیں تو JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اچھی نئی مشین ہے جو کہ چین نے بنائی ہے، اور یہ جنگوں میں بہت کام آنے والی ہے۔ اس بات کا اندازہ کریں کہ آپ کا پائلٹ نہ ہو لیکن آپ کا جہاز فضا میں ہو تو دشمن کے لیے یہ ایک الگ سے خطرہ ہوگا۔ زبردست ڈرون جو ہے وہ ایجاد ہو گیا ہے، GJ-10 یا GJ-X جس طرح سے آپ نے کہا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے امریکہ سے بازی لے گیا ہے، اور عنقریب پاکستان میں بھی آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی پروٹوٹائپ ہے، ابھی اس پر بہت کام ہونے والا ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جس طرح سے J-35 جیسے ہی آئے گا، وہ بھی 5th جنریشن کا جہاز ہے، تو ان کا بھی امکان ہے کہ جب ان کو مکمل طور پر ایکسپورٹ ورژن اس کا تیار کر لیا جائے گا تو پاکستان اس کا پہلا بائر ہوگا۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس ڈرون کی خصوصیات کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ کب تک پاکستان کو دستیاب ہوگا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔